السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ الحمدللہ، آج ریاض الصالحین کا ہمارا 5واں باب شروع ہو رہا ہے، باب المراقبہ، یعنی مراقبے کا بیان، اللہ کی طرف دھیان کرنے کا بیان۔ امام صاحب حسب عادت آیات نقل کرتے ہیں باب شروع کرنے سے پہلے، تو اس میں چند آیات جو نقل کی ہیں اس سے ہم تھوڑی سی پڑھیں گے۔ قال اللہ تعالی الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، جب تو کھڑا ہوتا ہے تو وہی ذات تجھے دیکھتی ہے، وتقلبک فی الساجدین، اور اسی طرح جب تو رکوع سجدے کے لیے اپنی حرکت بدلتا ہے، اپنی جہت بدلتا ہے، تو وہ اسے بھی جانتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کی ذات، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اس سے مراد اللہ علم کے لحاظ سے ہر بندے کے ساتھ ہے، نہ کہ ذات کے اعتبار سے۔ اس لیے اس سے یہ غلطی نہیں کھانی چاہیے کہ اللہ بذات خود ذات کے ساتھ یعنی ہر بندے کے ساتھ ہے، ایسا معنی درست نہیں ہے اس کا۔ وقال تعالی ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر آسمان اور زمین کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ حدیث ہماری آج 60 نمبر ہے۔ اسی طرح اس معنی میں آیات کافی ساری ہیں، امام صاحب نے کچھ آیات دی ہیں، اور آگے اس کے جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ حدیث کا نمبر 60 ہے۔ حدیث مشہور ہے یہ، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم ایک روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، کہ اس دوران اچانک ایک آدمی ہمارے پاس آیا اور اس نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ کپڑوں کی سفیدی بہت شدید سفید تھا، یعنی کہ اس کے کپڑے بہت زیادہ صاف ستھرے تھے اور سفید کپڑے پر کوئی داغ نہیں تھا۔ شدید سواد الشعر، اور اس کے کالے بال تھے، سخت سیاہ بال، یعنی جس کو کہتے ہیں لا یرا علیہ اثر السفری، اور اس پر سفر کے بھی کوئی نشان نہیں تھا، کوئی علامت نہیں تھی سفر کی۔ ولا یعرفہ منا احد، اور اس آدمی کو ہمارے درمیان میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اور وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا کر بیٹھا۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہاتھ کو اس نے اپنی رانوں پر رکھ لیا۔ وقال، اور کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیں کہ اسلام کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی گواہی دو، تم گواہی دو کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وان محمد رسول اللہ، اور بے شک محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا، اللہ کے گھر کا حج کرو جبکہ تمہیں استطاعت دی جائے راستے کی اور جسمانی طور پہ استطاعت ہو جائے تو پھر حج فرض ہوتا ہے۔ قال صدقت، تو اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، تو صحابہ کہتے ہیں، سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ سوال بھی کر رہا ہے اور سوال کے بعد اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الایمان، پھر اسی آدمی نے کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ قال، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان تؤمن باللہ، کہ تم ایمان لے کر آؤ اللہ پر، وملائکتہ، اور فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور جو اس نے نبی رسول بھیجے ان پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے ایمان پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر پر ایمان لے کر آؤ، اچھی یا بری جس طرح کی ہے اور اللہ نے جو لکھ دی اس تقدیر پر ایمان لے کر آنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ قال صدقت، پھر اسی آدمی نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ قال فاخبرنی عن الاسلام، تیسرا سوال پھر اس نے کیا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے۔ قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اور اسی طرح اگر تم اسے نہیں دیکھتے لیکن یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، پھر اس آدمی نے کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے کہ کب قیامت آئے گی۔ قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس سوال کا جواب میرے سے سوال کرنے والا مجھ سے بہتر جانتا ہے، یعنی وہ جو شخص سوال کرنے والا تھا وہ اس کا جواب مجھ سے بہتر جانتا تھا، اس سے یہ مراد ہے۔ قال فاخبرنی عن امارتها، پھر اس آدمی نے کہا
کہ آپ مجھے اس کی بڑی بڑی نشانیوں کے بارے میں بتلا دیں، یہ قیامت کے بارے میں آپ نے نہیں بتلایا لیکن اس کی نشانیاں بتا دیں۔ قال ان تلد الامۃ ربتها، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اپنی مالکہ پیدا کرے گی۔ وان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فی البنیان، اور قیامت کے نزدیک ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جائے گا جن کے جسم پر کپڑے، پیروں میں جوتیاں اور کھانے کو خوراک نہیں ہوگی، لیکن وہ اس کے باوجود اپنی عمارتیں یا اپنے گھروں کو اتنا عالیشان بنائیں گے کہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن ہوگا، فخر کریں گے اس پر۔ ثم انطلق، پھر یہ شخص چلا گیا۔ فلبثت ملیا، سیدنا عمر کہتے ہیں کہ پھر میں کھڑا رہا، کافی دیر وہاں ٹھہرا رہا۔ تو اس میں محدثین نے جو ملین اس لفظ کی تشریح کی ہے اس میں کہا کہ کم از کم 3 دن پر یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ 3 دن وہاں ٹھہرے رہے۔ پھر ثم قال، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا عمر اتدری من السائل، اے عمر کیا آپ جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون ہے، یہ سائل کون تھا؟ قلت، سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اللہ و رسول عالم، سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فإنہ جبریل، بے شک کہ یہ جبریل تھے، اتاکم یعلمکم امر دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ رواہ مسلم، یہ حدیث مسلم میں ہے۔ اسی طرح یہ ایک طویل حدیث جس کو حدیث قدسی بھی کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انسانی شکل میں فرشتہ اللہ کی وحی لے کر آیا ہے، اور اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حدیث میں بہت ساری چیزیں صحابہ کو بھی سکھلا دیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بتلا دیں، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں بتلا دی۔ پھر جب قیامت کے بارے میں سوال کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سوال کو جو کر رہا ہے یہ میرے سے بہتر جانتا ہے، یعنی اس کو زیادہ پتہ ہے کہ اللہ کے ہاں یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پاس قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اس کو کوئی ذات نہیں جانتی۔ تو اس لیے جبریل علیہ السلام بھی اس بارے میں نہیں جانتے، لیکن سوال انہوں نے کیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ان کو جواب دیا۔ پھر انہوں نے اس کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا کہ چلیں آپ اس کی چند نشانیاں ہی بتلا دیں۔ تو ان نشانیوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلی چیز بتلائی وہ یہ کہ لوگ بھوکے ننگے ہوں گے، کھانے کو ان کے پاس نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے گھر، بلڈنگیں اس طرح کی بنائی ہوں گی کہ وہ اس پر فخر کریں گے، کمپٹیشن ہوگا، آمنے سامنے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی ہوں گی۔ تو غالباً اس وقت ہمارے ہاں یہ قیامت کی نشانی پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اسی طرح دوسری جو اس چیز میں، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز بتلائی اور وہ سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ لونڈی جو پہلے وقت میں ہوتا تھا کہ کسی جنگ میں یا اس طرح کوئی قید بنا لیا جاتا تھا خواتین کو، تو ان کو پھر بادشاہ یا وہ اپنے پاس اپنی غلام رکھ لیتا تھا۔ تو اسلام کا یہ نظام تھا کہ لونڈی کے ساتھ وہ خاص وقت گزار سکتا ہے، تو جب وہ وقت گزارنے کے بعد اس کے لیے وہ اس کی بیٹی کو جنم دے گی، یعنی جب وہ اس کی بیٹی ہی جنم ہوگی تو وہ اس کی مالکہ ہی کہلائے گی۔ تو اس حدیث سے ان الفاظ سے یہ مراد ہے کہ وہ ہوگی لونڈی لیکن اپنی وہ آقا کو، کیونکہ وہ جو لونڈیا ہے وہ جس شخص کی ہے اس کے لیے تو وہ آقا ہی ہے، لیکن وہ اس کو جب جنم دے گی تو پھر وہ اس کی بیٹی بھی کہلائے گی اور وہ اس کی آقا بھی ہوگی، یعنی اس کی مالکہ بھی ہوگی۔ تو ان الفاظ سے یہ مراد ہے۔ اسی طرح تقدیر کے بارے میں اس حدیث میں بہت واضح بتلا دیا، ہمیں تقدیر کے بارے میں، مشیت الہی کے بارے میں ایمان لے کر آنا چاہیے، وہ جس طرح کی بھی ہے، اور اس کو یہ برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، جس طرح ہم نے پیچھے باب الصبر میں بھی یہ چیزیں پڑھی ہیں، باب التوبہ میں بھی یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز میں اور بھی، اس حدیث میں اور بھی بہت ساری چیزیں بتلائی ہیں، ایمانیات، اسلامیات، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اس کی بنیادی چیزیں، یہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ وہ ہیں جن پر مسلمان کو ایمان رکھنا، ایمان لانا ضروری قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں بتلائی ہوئی تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔